بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الایجل باراسنگھا، یا کے نیچے زیر اور اوپر شد ہے۔ ایجل کی جمع ایجائل آتی ہے۔ المنجد صفحہ نمبر 45۔ باراسنگھا کو انگریزی میں سٹیگ کہتے ہیں۔ کتابستان اردو انگلش ڈکشنری صفحہ نمبر 93۔ ایجل میں چند لغات ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک ایجل فارسی میں کوزون یعنی پہاڑی بکرے کو کہتے ہیں۔ اکثر یہ جنگلی گائے کے مشابہ ہے۔ یہ جانور اتنا باحوصلہ ہوتا ہے کہ اگر اسے شکاری سے خوف محسوس ہو تو پہاڑ کی چوٹی سے بھی کود پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ زخمی نہیں ہوتا۔ اس کے سینگ میں جتنی گرہیں ہوتی ہیں اس کی عمر بھی اتنے سال ہوتی ہے۔ جب اسے پہاڑ ڈس لیتا ہے تو یہ سرطان کیڑا کھانے کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باراسنگھا کی خصوصیت یہ ہے کہ مچھلی سے محبت اور الفت رکھتا ہے، چنانچہ یہ مچھلی دیکھنے کے لیے کبھی کبھی دریا کے کنارے چلا جاتا ہے۔ مچھلی بھی اسے دیکھ کر خشکی کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ مچھلی کے شکاری اس کی عادت کو پہچانتے ہیں، اس لیے جب وہ مچھلی کا شکار کا شوق رکھتے ہیں تو باراسنگھا کی کھال پہن کر دریا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور مچھلی کا شکار کر لیتے ہیں۔ باراسنگھا سانپ کھانے کا بھی عادی ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی اسے سانپ نظر آ جائے تو فوراً کھا لیتا ہے۔ چنانچہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانپ باراسنگھا کو ڈس لیتا ہے تو اس کی آنکھ سے 2 چھوٹے چھوٹے نکرہ کے برابر خون نکلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں انگلی کے برابر سوراخ بن جاتا ہے جس میں انگلی ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ خون زمین پر گر کر خشک ہونے کے بعد شمع کی مانند روشن ہوتا ہے۔ لوگ اس خون کو سانپ کے زہر سے بچنے کے لیے تریاق بناتے ہیں، جسے تریاق حیوانی کہتے ہیں۔ چنانچہ سب سے عمدہ تریاق زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اس قسم کا باراسنگھا اکثر ہندوستان، سندھ اور فارس وغیرہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ جب اس خاص بنے ہوئے تریاق کو سانپ یا بچھو کے ڈسنے کی جگہ پر لگایا جائے تو بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے زہر پی لیا ہو تو اس وقت تریاق کا پینا بے حد نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تریاق میں زہر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے عجیب و غریب خصوصیت رکھی ہے۔ جب باراسنگھا کی عمر 2 سال ہو جائے تو اس کی سینگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ باراسنگھا کی سینگ بالکل میخ کی طرح نکلتی ہے۔ جب یہ 3 سال میں پہنچتا ہے تو سینگوں میں شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح 6 سال تک سینگوں کی شاخ در شاخ نکلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دونوں سینگیں 2 گھنے درختوں کی طرح خوشنما معلوم ہوتی ہیں۔ باراسنگھا کی یہ خصوصیت ہے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ اس کی دونوں سینگیں ہر سال گر جاتی ہیں اور پھر دوبارہ اگاتی ہیں۔ باراسنگھا اپنے سینگوں کی مضبوطی کے لیے سورج کی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے حرارت حاصل کرتا ہے۔ شیخ ارسطو کہتے ہیں کہ اس قسم کے باراسنگھا کو سیٹی، راگ اور ساز سے شکار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ باجا سنتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی۔ شکاری اسے باجے سے اس قدر مست کر دیتے ہیں کہ وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب شکاری دیکھتے ہیں کہ اس کے دونوں کان سن ہو گئے ہیں تو اسے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں۔ باراسنگھا کے سینگ بالکل ٹھوس ہوتے ہیں۔ یہ جانور بزدل ہوتا ہے لیکن باروب نظر آتا ہے۔ یہ سانپوں کے کھانے کا شوقین ہے اور سانپوں کو دم کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے۔ باراسنگھا ہر سال اپنے سینگوں کو جھاڑتا ہے۔ غالباً یہ سینگوں کو ہر سال اللہ تعالیٰ کے الہام سے جھاڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینگوں میں عجیب و غریب فائدے رکھے ہیں۔ لوگ باراسنگھا کے سینگوں سے موذی جانوروں کو بھگاتے ہیں۔ اس کے سینگوں میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے، لہٰذا حاملہ عورتیں اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ اگر باراسنگھا کے سینگ کا کچھ حصہ جلا کر شہد میں ملا کر چاٹ لیا جائے تو پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ کتاب النعود علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ یہ جانور نہایت فربہ ہوتا ہے۔ اگر اسے بھاگنے کا موقع دیا جائے تو شکاری سے بچ کر فرار ہو جاتا ہے۔ زجاجی نے کہا ہے کہ ابن درید سے شیر کے متعلق پوچھا گیا کہ اس شیر کا معنی کیا ہے؟ چنانچہ ان اشعار سے جو معنی سمجھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ باراسنگھا سانپ کھانے کا عادی ہوتا ہے۔ جب اس میں گرمی بڑھتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے، چنانچہ اس حالت میں وہ پانی ڈھونڈتا ہے، لیکن پانی ملنے پر بھی پانی نہیں پیتا بلکہ برابر سانس لیتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر اس حالت میں پانی پی لے تو پانی اور زہر پیٹ میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، جس سے اسے ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کافی دن تک پانی نہیں پیتا، چنانچہ جب زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت پانی پیتا ہے۔
جس سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ باراسنگھا کا شرعی حکم: باراسنگھا کا گوشت حلال ہے اس لیے کہ اس کا شمار پاکیزہ جانوروں میں ہوتا ہے، جیسے پہاڑی بکرا وغیرہ۔ لیکن امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الاطعمہ میں باراسنگھا کا ذکر نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ ہرنوں کا گوشت بشمول باراسنگھا کے متعلق شیخ ابو محمد کا قول واضح نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں متردد ہیں۔ پھر آگے جا کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہرن اور باراسنگھا کی حلیت اور حرمت کا مسئلہ بھیڑ بکریوں کی طرح یعنی جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ امام متولی نے بغیر کسی ترجیح کے مسئلہ کے دونوں پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ الخواص: اگر کسی جگہ باراسنگھا کے سینگوں کی دھونی دی جائے تو تمام کیڑے مکوڑے اور موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر باراسنگھا کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانت کی زردی دور کر کے اس کے گڑھوں اور جڑوں کو بھر دے گی۔ اگر کوئی شخص باراسنگھا کے سینگ کے اجزاء کو گلے میں باندھ کر لٹکا لے تو جب تک اس کے گلے میں رہیں گے اسے نیند نہیں آئے گی۔ اگر باراسنگھا کا عضو مخصوص خشک کر کے پیس کر پانی میں ملا کر پی لیا جائے تو اس سے مادہ تولید میں ہیجان اور تیزی پیدا ہوتی ہے، نیز انسان کے عضو مخصوص میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ باراسنگھا کا خون پینے سے مثانہ کی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔